بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. اے اللہ تمام بلاؤں اور وباؤں سے ہماری مغفرت عطا فرما. تمام سننے والوں کو، تمام دوستوں کو، تمام حاضرین کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تکلیف دہ گھڑی میں ملک کے جو حالات چل رہے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں. یہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے، پوری دنیا کی اس مسائل میں ہے. اور میرا آپ لوگوں سے مخاطب ہونا صرف اسی لیے ہے کہ کیا ہو سکتا ہو ہمارے چند باتیں کسی سننے سے ہمارا دل جو ہے ہماری اصل ٹھکانے پہ آ جائے. اصل ٹھکانہ کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے. ابھی جو وبا کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی جو وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ ہر آدمی چاہتا ہے. ہم وائرس سے لڑ رہے ہیں، ہم وائرس سے جنگ کر رہے ہیں. وائرس سے جنگ کرنے سے جیتی نہیں جا سکتی. یہ خدا کی طرف سے ہے. قرآن مجید کی آیات میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے کہ تمام وبائیں جو ہیں وہ اللہ کی تبارک و طرف سے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے مسلمان کے لیے اور پوری امت کے لیے. یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. تمام امت مسلمان کے لیے وہ آزمائش کی گھڑی رہی ہے کہ ہم ثابت قدم ہیں. یہ آزمائش کی گھڑی اور مسلمان کو بتلایا جا رہا ہے. مسلمان یہ آج کے دور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1430 ہجری سال ہو گئے یہاں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج اگر دیکھا جائے موازنہ کے سائنسدان موازنہ کرتے ہیں کہ 20 سے 25 ارب سال جو ہے اس دنیا کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں. تو یہ بیماریاں وبائیں چلتی آ رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا خدا کے آگے ہیں، ہم کتنا خدا کے آگے جھکے ہیں، کہ ہم نے کتنی خدا سے مغفرت مانگی ہے. کیا ہم نے خدا کو منا لیا ہے؟ کیا میں اور آپ نے خدا کو ناراضگی کر لی، ہم نے دور کر لی ہے؟ ابھی میں نے رستے میں کئی لوگوں میں نے اپنے بازار میں، اپنے شہر میں دیکھا ہے، میں نے اپنے حالات اپنے گھر میں دیکھا ہے، اپنے کئی دوستوں میں دیکھا ہے، بازار کی حالت دیکھی ہے، بازار کی زینت کو دیکھا ہے. حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں. کوئی بھی اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اپنے پیٹ پوجا میں الجھا ہوا ہے، اپنی عیاش کے سامان میں الجھا ہوا ہے، سامان اکٹھا کرنے میں بھی الجھا ہوا ہے، رزق میں پریشان ہے، جاب میں ملازمت میں پریشان ہے. ہائے جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے اس کے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، پھر بھی انسان ناغافل ہے اور کتنا انسان کمزور ہے. خدا فرما بھی رہا ہے کہ تیرے رزق کا حساب میرے پاس ہے. وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب. میں ہی ہوں جو بے شمار رزق دینے والا ہوں. لیکن ہماری ذات بہت کمزور ذات ہے. ہمیں اللہ کو منانا ہوگا، اس سے جان چھڑانی ہے. تو آئیے میرے دوستو، ہمیں اللہ کے آگے گر گڑانا ہوگا، اس سے سجدوں میں رونا ہوگا، قرآن کو کھولنا ہوگا. اور قرآن تو ہماری ذات کے لیے ایسے بنا ہوا ہے. ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کسی جاہل حکمران یا جاہل صوفی کی ہم سے قرآن کے لات تو یہ ہیں. قرآن تو ہم تب پڑھتے ہیں کسی بوڑھے کی جان بچی ہو، روح نکالنے والے کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھ دی جائے. ارے خدا کے بندے، ہم نے سورہ یاسین پڑھا بھی تو کسی مرنے کے لیے پڑھا یار. ہمارے حالات یہ ہیں یار. ہمارا کاروبار چلتا ہے خدا کی قسمیں اٹھا کر، ہمارا کاروبار چلتا ہے اللہ کی قرآن کی قسمیں اٹھا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اور آدم کی جب شادی کی اماں ہوا سے، تو اماں ہوا کو آدم کو کہا ہے اے آدم، اماں ہوا کو جو ہے وہ حق مہر ادا کرو. تو آدم کہتا ہے کہ یا رب العالمین کون سا حق مہر، کدھر سے حق مہر، کون سے کس طرح میں دوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں. آپ نے کہا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا رسول آئے گا، ایک میرا پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. اس پہ درود بھیجو، تیرا اکمار ادا ہو جائے گا. تو میرے دوست، میرا مقصد ہی بات کرنے کا یہی ہے کہ ہمارا وقت، ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کو منا لیجئے. ابھی بھی وقت ہے، ہم استغفار اور توبہ کر لیجئے
اور جب اس وقت کو یاد کیے جب اللہ فرمائے گا الکاریۃ ما الکاریۃ وما ادراک ما الکاریۃ، تو جب کھڑکنے والی کھڑک جائے گی، جو اللہ تبارک و تعالی سورج کو لپیٹ میں لے لے گا، جب سورج کو وہ اس کی روشنی چھین لے گا تو تمام دریاؤں کو پیپ کا پانی بنا دے گا، جب پہاڑ جو ہے نیچے گر جائیں گے، وہ پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، انسان کے نام مال اڑا دیے جائیں گے، تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی بھی وقت ہے میرے دوست احباب، ہمیں یکجا ہونا چاہیے گا اور اللہ کے آگے یکجا ہونا ہوگا۔ یہ ہمارے ہر گھر کے مسائل ہیں، پوری امت ابھی دیکھ لیں، ابھی ہماری امت کو کیا، ہمارے ملک پاکستان کو دیکھ لیں، ابھی وہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ ابھی کسی کے پاس رزق کا نہیں ہے، کسی کے پاس آٹا نہیں ہے، کچھ کوئی پیسے کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، کسی دولت کے پیچھے دوڑا ہے، کسی جاب کے پیچھے دوڑا ہوا ہے۔ اصل جو پوری دنیا کو حکمران ہے، جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، برج نظام کائنات کا مالک ہے، جو وجد و اعلیٰ ہے، جو اللہ کل شیء قدیر ہے، جو رحمان الرحیم المالک القدوس ہے، السلام المؤمن عزیز الجبار ہے، جو الرازق الفتح العلیم ہے، ہم اسی کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وہ حی القیوم ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی وبائیں دینے والا ہے، وہی وباؤں کو اور یاد رکھیے کہ جب یہاں اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں تو ہر تکلیف کے بعد آگے جو ہے اگلے کونے پر اچھائی بھی کھڑی ہوتی ہے، اگلے کونے پر کامیابی کھڑی ہوتی ہے، اگلے کونے پر ہمارے لیے بہتری بھی کھڑی ہوتی ہے، اور ہماری نا امیدی ہمارے قدموں میں جمی چا چکی ہے، اور ناکامی اور وہ نومیدی ہمارے قدموں سے ہمارے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ آؤ رب کو جوڑیے، رب کو منائیے، اور سبحان ربی اعلیٰ سے جوڑیے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوئیے، اور کم از کم رو کے گڑ گڑا کے اس رب سے معافی مانگیے کہ اللہ ہمیں ہمیں اس تکلیف سے ہمیں بچا لے، ہماری امت مسلمان کو بچا لے۔ تو یہ ہمیں اکٹھے ہو کے ہماری عوام کو، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے بچوں کو ہمیں سکھلانا ہوگا کہ دین محمد کیا ہے۔ تو کئی جگہ پہ میں نے دیکھا، ابھی جا کے میں نے دیکھا مٹھائی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اعضاء پرست کا سامان کھلا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ جو لوگوں کو ضروریات زندگی کی نہیں بھی، وہ بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر حیاتی تدابیر دیکھی جائیں، احتیاط کے معاملے میں دیکھا جائے تو احتیاط بہترین ذریعہ ہے۔ آپ احتیاط کرنا میں ہمارا فرض بنتا ہے، رسول نے احتیاط کا بتایا گیا، صفائی کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ خود اپنے بھی صحت کے بارے میں خیال رکھیں، ماسک پہنیں، اپنی حفاظتی تدابیر ضرور کریں، آپ ماسک پہنیں، ہاتھوں کو دھوئیں، میل جول کم کریں، میل جول کے بجائے یہی کہنا چاہتا میل جول کو ختم کر کے آئیں، نماز کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، دو چیزوں پہ توجہ کر لیں، قرآن اور نماز، قرآن اور نماز، قرآن اور نماز۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور نماز، جو انسان کو آگے لے کے کامیابی کی طرف اور بچا سکتی ہیں۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک اللہ اور دوسرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ان دونوں سے ہٹو گے، قرآن سے ہٹو گے، ہمارے لیے پس نظام حیات کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا اور پوری زندگی اور پورے گھر کو چلانے والا ہی قرآن مجید ہے۔ یہ وبائیں، یہ بیماریاں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جب اللہ کی طرف سے ہمارا، میں نے ان لوگوں کو آپ دیکھیں ادھر آئے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر لیں، حضرت ایوب کو 16 سال اللہ تبارک و تعالی نے بیمار رکھا، جسم سے کیڑا اگر زمین پہ گر جاتا، وہ پیپ ریشے والا کیڑا جو زمین پہ گر جاتا، اب اٹھا کے اس کو اپنے جسم پر رکھتے، کہتا تو کھا، یہ تو تیرا رزق ہے۔ 16 سال بیمار رہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب وبا پھیلی، آپ نے گندم کی کاشت کے لیے کہا کہ اس کو گندم کی کاشت کو اکٹھا کر لیا جائے، آنے والے خواب کی تعبیر بتائی۔ یہ تو یہاں کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے دور میں آئی، تو آپ نے اس وقت جو حکمران فرعون آپ کے سامنے ہے، ہم عدولی کی طرف ہمیں جا رہے ہیں، ہم حکم ماننے نہیں، ہم حکم عدولی کی طرف جا رہے ہیں۔ میری آنکھ، ہماری یہاں ہر انسان تکلیف میں ہے، لیکن تکلیف تب دور ہوگی جب ہم اپنی آنکھوں کو نم کریں گے، ہم اپنے دل کو نم کریں گے، ہم اپنے دل کے جذبات کو، اپنے جسم کو، اپنے کو نم کریں گے، اور خدا کے سامنے جھک کے اس کے آگے فریاد کریں گے۔ تو فریاد کرنے سے ہی اللہ سننے والا ہے، فرشتے سننے والے ہیں، ہماری آواز اللہ کے عرش تک پہنچے گی، تو ہمارے کچھ مقصد ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ تو مسائل چلتے رہیں گے، اب حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات سامنے ہیں، پوری دنیا کو اللہ نے ایک جگہ پہ کھڑ کر اس کو گرا دیا ہے۔ جو امریکہ تھا، جو پوری دنیا کا بادشاہ کہتا تھا، جو سپر پاور کہتا تھا
کیا اس کو یاد نہیں ہے شداد کا کیا حال ہوا؟ کیا اس کو یاد نہیں ہے نمرود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو یہ تو بے تاج اپنے آپ کو بادشاہ کہتا، تو اللہ نے بتا نہیں دیا کہ بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ واسع کرسی السماوات اس کے پاس ہے، وہ بے تاج بادشاہ ہے۔ لہذا میری اس بات کا مقصد، میری ساری باتوں کا مجموعہ میرا آپ سے یہی ہے، آئیے میرے دوستوں، میری آپ سے ہاتھ بن کے اپیل ہے، آئیے اپنے خدا کو میں اور آپ منا لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہٹ جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نظر حسین کو سلام دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔